ایک سمے کی بات ہے کہ ایک عظیم بادشاہ نے اپنی 12 سالہ عمر میں تخت سنبھالا۔ اس کے پتا کا انتقال ہو گیا تھا اور بادشاہت کے رواج کے مطابق اسے تاج پوشی کر کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ کم عمری کے باوجود اس نے بہت سی فتوحات حاصل کیں جن کی وجہ سے اس کی سلطنت وسیع ہو گئی۔ جب بادشاہ 25 سال کا ہوا تو اس کی شادی ہو گئی اور اس کے 4 بیٹے ہوئے۔ سمے گزرتا گیا لیکن اس کے ایک بیٹے کو بیماری ہو گئی۔ تمام حکیموں نے اپنی کوشش کی مگر بیماری ٹھیک نہ ہو سکی۔ بے بس ہو کر بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کی عمر اس کے بیٹے کو لگ جائے، بیٹے کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ دعا قبول ہوئی، بیٹے کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور بادشاہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور جلد ہی انتقال کر گیا۔ رواج کے مطابق بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کے بڑے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ نہایت ذہین اور رحم دل تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح سلطنت کو سنبھالا اور ترقی کی۔ اس کے 3 بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چلنے لگے۔ بادشاہ ان کی حرکتوں کو سمجھتا تھا لیکن کبھی ان پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اسی دوران پڑوسی ملک کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نوجوان بادشاہ کے اپنے ہی بھائی اس کے دشمن ہیں۔ اس نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور سلطنت پر حملہ کر دیا۔ بھائیوں کی اندرونی دشمنی کی وجہ سے نوجوان بادشاہ اپنی سلطنت کا دفاع نہ کر سکا اور دشمن بادشاہ نے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ شکست کے بعد بادشاہ کو جلا وطن کر دیا گیا اور وہ جنگل میں جا بسا۔ کچھ مہینے جنگل میں گزارنے کے بعد ایک دن بادشاہ نے ایک خوبصورت ہرن دیکھا جو دوسرے ہرنوں سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے سوچا یہ ہرن عام ہرنوں جیسا نہیں لگتا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہرن ایک غار میں داخل ہو گیا اور بادشاہ غار کے باہر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہرن غار سے باہر نکلا اور بادشاہ کے پاس آ گیا۔ ہرن انسانوں کی طرح بولنے لگا اور بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، مجھے پتا ہے تم رحم دل ہو۔ تم کچھ مہینوں سے اس جنگل میں ہو اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بہت رحم دلی سے پیش آتے ہو، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ بادشاہ نے کہا، اے ہرنی، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہرنی نے کہا، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک پہاڑ سے گزر رہی تھی جہاں سامری جادوگر بیٹھا کوئی تپسیا کر رہا تھا۔ میں وہاں سے گزری تو میرا گھوڑا بے لگام ہو گیا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر سامری جادوگر کو تنگ کرنے لگا۔ سامری جادوگر کو بہت غصہ آ گیا کہ اس نے مجھے ہرنی بنا دیا اور میرے گھوڑے کو اس نے طوطا بنا کر اپنے پاس پنجرے میں قید رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اس غار میں جا کر طوطے کو آزاد کر دو تو وہ خود بخود گھوڑا بن جائے گا۔ میرا گھوڑا اس غار کا راستہ جانتا ہے جس غار کا سامری جادوگر نے بتایا تھا کہ ایک پہاڑ کی غار میں خوبصورت سرخ رنگ کا یاقوت پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی وہ یاقوت لا کر تمہارے سر پر لگائے گا تو تم اپنے اصلی روپ میں واپس آ جاؤ گی۔ میرا گھوڑا تمہیں اس غار کا راستہ بتانے میں تمہاری مدد کرے گا۔ تم اس گھوڑے پر بیٹھ جانا، وہ تمہیں غار تک لے جائے گا کیونکہ وہ غار کا راستہ جانتا ہے۔ ہرنی نے کہا، میں تمہیں سامری جادوگر کے پہاڑ تک لے کر جا سکتی ہوں۔ ہرنی بادشاہ کو سامری جادوگر کے پہاڑ تک لے گئی۔ جب وہ وہاں پہنچے، وہاں جا کر ہرنی نے کہا، اب تم کچھ دیر چھپ کر انتظار کرو۔ جیسے ہی سامری جادوگر اپنی جگہ سے تھوڑا دور جائے گا تم اس پنجرے کا دروازہ کھول دینا۔ ہرنی نے کہا، میں آگے نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی سامری جادوگر تھوڑا دور ہوا، بادشاہ نے غار کے اندر جا کر پنجرے کا دروازہ کھولا۔ طوطے نے پنجرے سے باہر آتے ہی فوراً گھوڑے کا روپ لے لیا اور وہ بادشاہ اس گھوڑے پر بیٹھا، گھوڑا اس کو لے کر نکل پڑا۔ راستے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ ایک ندی پر رکا۔ اس کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، دیکھنے میں فقیر لگ رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے لیکن میں پھل نہیں توڑ سکا، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس بادشاہ نے اپنے سارے پھل اس فقیر کو دے دیے۔ جیسے ہی بادشاہ نے سارے پھل فقیر کو دیے، وہ فقیر اپنا روپ بدل کر ایک خوبصورت بزرگ بن گیا اور اس نے کہا، بادشاہ، میں نے سنا تھا کہ تو بہت نیک اور رحم دل بادشاہ ہے اور آج دیکھ بھی لیا، تم نے اپنی بھوک چھوڑ کر مجھے کھانے کو پھل دے دیے۔ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا اور بتاؤ اب میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا، مجھے ایک دور پہاڑوں میں غار میں جانا ہے
اور راستہ بہت دشوار ہے، میری مدد کریں۔ مجھے غار سے بہت ہی قیمتی پتھر یاقوت کو حاصل کرنا ہے جو سرخ رنگ کا ہے، بہت ہی قیمتی پتھر ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کا سارا واقعہ بیان کیا تو اس بزرگ نے کہا، میں تمہیں ایک جادوئی تلوار دیتا ہوں، تم اس تلوار سے جس پر وار کرو گے تمہیں فتح ہوگی۔ بادشاہ اس بزرگ سے تلوار لے کر اپنے سفر پر نکل پڑا۔ جیسے ہی بادشاہ غار کے پاس پہنچا، بادشاہ کا گھوڑا غار کے پاس جا کر رک گیا۔ بادشاہ غار کے اندر گیا، اس کا مقابلہ ایک ڈریگن سے ہوا۔ اس نے اپنی جادوئی تلوار سے ڈریگن پر وار کیا اور ڈریگن ڈر کر بھاگ گیا۔ بادشاہ نے وہاں سے فوراً یاقوت پتھر کو اٹھایا اور لے کر غار سے باہر نکلا، اور اس نے وہ خوبصورت پتھر ہرن کے سر پر رکھا تو اس نے فوراً ایک شہزادی کا روپ لے لیا۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی، بتاؤ اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ بادشاہ نے بتایا کہ میری بہت ہی خوبصورت سلطنت ہے جو اس کے بھائیوں نے اس سے غداری کر کے چھین لی، مجھے تمہاری مدد چاہیے اپنی سلطنت کو واپس لینے کے لیے۔ شہزادی اسے اپنی سلطنت میں لے گئی اور اس نے اپنے پتا کو سارا واقعہ سنایا۔ شہزادی کے پتا نے جو بادشاہ تھا کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا تمہاری سلطنت واپس دلانے میں۔ انہوں نے فوج کو تیار کیا اور اس سلطنت پر حملہ کر دیا اور انہیں وہاں سے فتح نصیب ہوئی۔ وہ بادشاہ دوبارہ تخت نشین ہو گیا اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ پاک بھی مدد کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔